بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وجاهدوا في الله حق جهاده تاریخی پس منظر میں ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک اپنا مقام اور ایک اپنا کردار رہا ہے۔ جب خلافت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور اس کا مرکز ترک کے پاس تھا، تب بھی ان کی عزت اور ان کی قدر و منزلت اتنی ہی تھی، اگرچہ یہ وہاں سے بہت دور تھے۔ اس کی بنیادی وجہ جو دور بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر صحیح طریقے سے جائزہ لیا جاتا ہے تو صحیح اسلام وہ آپ کو ہندوستان میں ہی ملے گا۔ جس کو کہتے ہیں پیور اور شدھ چیز یہیں آ کر کے آپ کو ملتی ہے۔ ہر شعبے کے اندر عبادات کے، معاملات کے، اخلاقیات کے، عقائد و نظریات کے، چاہے وہ تصوف اور سلوک ہو، چاہے اس کے علاوہ حق اور باطل کے درمیان جنگ و جہاد کا مسئلہ ہو، جتنا واضح دو ٹوک اور مضبوط نظریہ یہاں کے مسلمانوں کا ہے اور جتنا بہترین یہاں کے مسلمانوں کا ہے، دنیا میں آپ کو اتنا شدھ کہیں سامان نہیں ملے گا۔ اس لیے خاص طور سے یہاں کے لوگوں پر نظر ہمیشہ تگڑی گڑی رہتی ہے۔ آج اس وقت میں ہندوستان کا مسلمان کن پریشانیوں اور کن مسائل سے گھرا ہوا ہے، دنیا اس سے ناواقف تو نہیں ہے۔ لوگ اندھے بہرے گونگے تو نہیں ہیں۔ آج جتنا حال مسلمانوں کا خراب کر دیا گیا ہے، یا جس طریقے سے انہیں ایک دم سے نچلے پائیدان پر دھکیل دیا گیا ہے، یہ ساری صورتحال دنیا دیکھ رہی ہے، مگر کسی کو اس سے لینا دینا نہیں۔ مسائل تو بہت ہیں۔ ایک چھوٹی سی کلپ کے اندر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے صرف مثال دے دی کہ نیو یارک کا میئر ممدانی بن سکتا ہے، لندن کے اندر میئر کوئی مسلمان بن سکتا ہے، لیکن ہندوستان کی کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر مسلمان نہیں بن سکتا۔ اگر یہاں کسی یونیورسٹی کو بنانے کی یا وائس چانسلر بننے کی کوشش کی تو اعظم خان کو دیکھ لو کہ اس کا کیا حال ہوگا، وہی حال کر دیا جائے گا۔ پورے ہندوستان میں ایک آگ لگ گئی۔ جو بھانڈ میڈیا یہاں کی ہے اس کو ایک اچھا خاصا موضوع مل گیا اور بات کو بگاڑ کے اور حالات کو خراب کرنے کے نظریے سے سارے نیوز چینل ایسے ٹوٹ پڑے جیسے گوشت کے کسی ٹکڑے پر بھوکے کتے دوڑتے ہیں۔ اب یہ بات ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی
کہ گرم لوہے پر اس سے بڑا ہتھوڑا اور پڑ گیا. اس سے آگے بڑھ کر کے بھوپال کے اندر جمعیت کا کوئی پروگرام چل رہا تھا. حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے اور آگ میں ایندھن لگا دیا. جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. لفظ جہاد سے باطل کو اتنا خوف طاری ہے کہ ان کی رات کی نیندیں اڑ گئیں. تم نے لفظ جہاد کو ہر میدان میں بدنام کرنے کی کوشش کی. کہیں کوئی زمین خرید دے تو لینڈ جہاد ہو گیا. کسی نے بزنس شروع کر دیا تو لو بھائی ویاپار جہاد ہو گیا. ہندو مسلم آپس میں مل گئے تو لو جہاد ہو گیا. جہاں کوئی مسلم نام، اردو نام، عربی نام دکھ گیا وہاں تم جہاد جوڑ دیتے ہو. جب ہمارے اس پاکیزہ نام کو بدنام کرنے کی اور خراب کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر ہم بھی 2 قدم آگے بڑھ کر کے اس کا معنی اور مطلب اور وضاحت کو سمجھائیں گے. ہم نے تھوڑا سا آئینہ دکھا دیا تو برا مان گئے، اور برا اتنا مان گئے کہ ہندوستان کی ایک آواز امریکہ تک بھی پہنچ گئی. یہاں تو واویلا مچا. براک اوباما نے بھی وہاں پر بیان دے دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ بندے کو پتا ہے کہ ہمارے پورکھوں کے پچھواڑے پر ڈنڈے کس نے برسائے. ان کو خوب اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہاں پر متحدہ ہندوستان میں ان کا جو تسلط جابرانہ ظالمانہ غاصبانہ تھا، اس تسلط کو ختم کرنے میں اگر یہ مسلمان اور علماء کی جماعت پیش نہیں ہوتی تو کبھی بھی یہ ہندوستان انگریزوں سے آزاد نہ ہوتا. مسلمان کم ہمتی، پست ہمتی کا شکار ہے، ورنہ تو ببانے دہل پورے زور و شور سے پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اسی ہندوستان کی آزادی میں 70% سے زیادہ صرف اور صرف مسلم قوم کا ہاتھ ہے اور مسلم قوم کی قربانیاں ہیں. ساری قربانیاں تو اسی قوم نے دی ہیں. سب سے بڑی قربانی اس کی ہے اور سب سے لمبے عرصے تک قربانی اس کی ہے. اور ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف اگر آواز اٹھائی گئی ہے تو پہلی آواز اٹھانے والے بھی یہی لوگ ہیں. اب ہندوستان کے اندر سے جب ان کا تسلط جانے لگا تو انگریزوں کی ہوشیاری اور چالاکی کہ انگریز اور RSS کے لوگوں نے مل کر کے ایک منصوبہ بنایا اور بلی کا بکرا 2 لوگوں کو بنایا، ایک گاندھی کو ایک جناح کو. اگر یہ ملک تقسیم ہوا ہے، بٹا ہے، تو اس میں ہاتھ RSS اور انگریز کا ہے، اس میں ہاتھ جناح کا نہیں ہے. جناح کو تو مہرا بنا کر کے سامنے پیش کر دیا گیا. وہ جانتے تھے کہ اگر یہ متحدہ ہندوستان اکٹھا رہا اور یہ ایک ساتھ مل کر کے چلے تو ہم سے ہماری چھینی ہوئی ساری دولت سود بیاج کے ساتھ واپس لے لیں گے. بہرحال اب ایک تانا مار کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا جاتا ہے کہ تم نے تو اپنا حصہ پاکستان لے لیا، وہاں چلے جاؤ. بھائی جس نے لیا وہ چلا گیا، اور جس کو لینا تھا وہ چلا گیا. نہ ہم نے لیا اور نہ ہمیں جانا ہے. آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک صرف مسلمانوں کے خلاف
حکومتی سطح پر پروپیگنڈے کیے گئے، ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے۔ جتنے مسلم اکثریتی علاقے تھے، چاہے وہ بھوپال ہو، چاہے وہ مراد آباد ہو، چاہے وہ میرٹھ ہو، چاہے وہ شاملی ہو، چاہے وہ سہارنپور ہو، چاہے اس جیسے ہزاروں اور شہر ہیں ہندوستان کے اندر، چن چن کے انہیں فسادات کا نشانہ بنایا گیا۔ وہاں فسادات کرائے گئے، وہاں کی مسلم اکثریتی کو کمزور بنایا گیا، وہاں کی جو صنعت تھی، وہاں کی جو تجارت تھی، وہاں کی جو معیشت تھی، اس کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسے چھین کر کے ان کے روزگار کو خراب اور خراب سے خراب تر کرنے کی منصوبے بنائے گئے اور اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ معاشی لائن میں، تجارتی لائن میں مسلمانوں کو بے پناہ پیچھے ڈھکیلا گیا اور سب نے مل کر کے کام کیا ہے۔ ایجوکیشن لائن کے اندر جو لوگ آگے تھے، کسی بھی اچھی جگہ پر پڑھتے تھے، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں، انہیں آتنکواد کے نام پر پریشان کیا گیا۔ مسلم قوم کے جو بہترین ذہین اور پڑھے لکھے بچے تھے، جو آگے چل کر کے سیاسی لائن میں، سماجی لائن میں، معاشی لائن میں، کسی بھی لائن میں اس قوم کے لیے کچھ کر سکتے تھے، اس قوم کے لیے کچھ بن سکتے تھے، ان کو پہلے ہی دبا دیا گیا۔ بڑے اچھے اچھے انجینئر، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز، بڑے اونچے لیول کے اسٹوڈنٹس، سب کو اٹھا کر کے دہشت گردی کے الزام میں جیلوں کے اندر ٹھوسا گیا اور کسی کو 5 سال بعد، کسی کو 10 سال بعد، کسی کو 20 سال بعد، کسی کو 25 سال کے بعد باعزت بری کر کے گھر پہنچا دیا گیا، جب پوری کی پوری ان کی زندگی خراب اور برباد ہو گئی۔ کسی بھی ادارے سے، کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی حکومت سے غلطی تو ایک مرتبہ ہو سکتی ہے، غلطی 2 مرتبہ ہو سکتی ہے، لیکن غلطی بار بار نہیں ہو سکتی۔ اگر حکومتیں اس پروپیگنڈے کی سرپرستی اور نگرانی نہیں کر رہی تھی تو ان ایجنسیوں کو اور ان ایجنسیوں کے اندر کام کرنے والے اچ ادھیکاریوں کو کٹگرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا گیا، جنہوں نے بغیر کسی تحقیق کے مسلم قوم کے ہونہار لوگوں کو اٹھا کر کے جیلوں کے اندر ٹھوسا۔ 10 سال 20 سال کے بعد ثبوت نہ ملنے کی بنیاد پر انہیں اٹھا کر کے پھر گھر پہنچا دیا گیا، جب پوری ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ اس نے مسلمان قوم کے نوجوانوں کو اور ہونہاروں کو برباد کرنے کے لیے دہشت گردی کا لیبل اس قوم کے اوپر چپکایا۔ کیا یہ دنیا نہیں جانتی؟ اب اگر انسان اس ملک کے اندر پک گیا اور اپنے اوپر ہوتے ہوتے ظلم کو دیکھ کر کے اور برداشت کر کے اگر اب زبان کھولتا ہے تو لوگوں کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جس ملک کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اپنے تن من دھن ہر چیز کو قربان کر دیا، اس ملک کے اندر ہمیں 2 نمبر کا شہری بنایا جائے تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ خوف کی سیاست، خوف کی سیاست یہ بڑی پرانی سیاست ہے۔ فرعون بھی ایک قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان کے اوپر خوف مسلط کر کے رکھا تھا کہ یہ ہم سے ڈرے ہوئے رہیں گے تو ہمارے خلاف بولیں گے نہیں، اور اسی قوم کی بدولت وہ دریا میں غرق کر دیا گیا۔ جب کسی قوم کے سینے اور دل سے لفظ خوف نکل جاتا ہے تو پھر ایسے ظالموں کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ مگر یہ سچائیاں ہیں، جو باتیں ہم نے کہی سچائی ہے کہ مسلم قوم کے ساتھ
ہمیشہ دوہرا اور منافقانہ رویہ اختیار کیا گیا ہر جگہ پر، ہر لائن میں۔ مگر دکھ کی بات ہے، درد کی بات ہے، غم کی بات ہے کہ مسلم قوم کا سب سے بڑا غدار خود مسلمان ہے۔ اس کو کہنے سے نہ ہم کبھی پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہم کبھی پیچھے ہٹیں گے۔ ہم سے بڑا دشمن ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، آپ تاریخ کو پڑھیے، اس دن کی تاریخ کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، وہاں سے آپ تاریخ کو پڑھتے ہوئے چلیے، اور آپ جس دن میں کھڑے ہیں اس دن تک کی تاریخ کو پڑھیے، مسلمانوں کے عروج و زوال کو آپ دیکھیے، ان کی ترقی اور پستی کو دیکھیے اور سمجھیے کہ ان کا دشمن کہاں ہے۔ جب جب ان میں زوال آیا ہے، جب جب ان کو نقصان پہنچا ہے، جب جب ان کی جنگوں میں ہار ہوئی ہے، تو اپنا ہی پیچھے سے نکلتا ہے۔ اور یہ بھی آپ سینہ ٹھوک کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آج تک دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا لال تو نہیں جنا جو مسلمانوں سے ٹکر لے سکے۔ اگر اپنا غدار نہ ہو تو دنیا کی کوئی قوم ہمارا بال برابر بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتی، پورے دعوے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ عقل سلیم دے کہ ہم اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں، ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہوں۔ ہم خود اپنی قوم کو لوٹنے میں، اپنے قوم کو دبانے میں، اپنے قوم کو مجبور اور لاچار بنانے میں لگے ہوئے ہیں، پھر غیروں سے شکایت ہم کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ جو اونچے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے اکابرین ہیں، قائدین ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کچھ نہیں جانتے، وہ ہم سے کہیں زیادہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ وہ ہمارے اندرونی حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ملک کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہمارا یہاں ہو رہا ہے۔ ہم خود راہ راستہ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہیں تو کس سے کہیں اور سنائیں تو کس سے سنائیں۔ اس لیے یہی دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس قوم کو شعور دے، اس کو احساس دے، اس کو دوبارہ راہ راست پر لوٹ کر آنے کی توفیق دے، اسے شریعت کے اوپر کھڑا کرے، عقیدے کے اوپر کھڑا کرے اور اسے پھر سے ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔